أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلی العظیم. عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں ہم نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 فرسٹ سرمن کو آپ کے گوش گزار کیا، اور ہم نے کچھ ایسے نکات پر گفتگو کا آغاز کیا جو لمحہ فکریاں ہیں اور جو بہت زیادہ انسان کے لیے ایک حکمت، دانائی، علم اور آگہی کے در کو کھولنے کا باعث بنتے ہیں. ایسے انکشافات جن کی کچھ تہ کو، جن کی کچھ سطح کو سائنسی تحقیق بہت ہی کم لمیٹڈ 0.001% اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس تک پہنچ سکی ہے ابھی تک. عزیزان گرامی، وہ ذکر جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس کے بارے میں اس نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی اٹھائے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، بے شک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے، میں ہی وہ سبیل ہوں، وہ سیدھا راستہ ہوں جس سے لوگ بھٹک گئے. عزیزان گرامی، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا انتہائی مشہور ایک قول کہ جتنا میں سخی ہوں کسی نے مجھ سے مانگا نہیں،
جتنا میرے پاس علم ہے کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ عزیزان گرامی، وہ ہستیاں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نور سے تخلیق ہوئی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی کہ جن کے بارے میں خود خدائے رب العزت کہتا ہے کہ بے شک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق سے بھی پہلے، اہل آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے نور کو خلق کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی فرشتوں کو تسبیح و تحلیل و تقدیس سکھائی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں جو فرشتوں کے استاد ہیں، یہ وہ ہستی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، یعنی جب تک کوئی دروازے کو ایکسس نہیں کرے گا، دروازے پہ دستک نہیں دے گا، دروازے کو کھول کے اندر داخل نہیں ہوگا، تب تک وہ اس شہر علم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ شہر علم عزیزان گرامی کہ جس کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اور قرآن نے گواہی دی آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، وہ ہیں کہ جو اپنی امت کا درد اس قدر رکھتے ہیں کہ تکلیف شاق گزرتی ہے، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا مگر آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ علم عزیزان گرامی جو اللہ کی طرف سے، ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، باقر العلوم جن کا لقب ہے، فرماتے ہیں کوئی علم چاہے وہ مشرق سے ہو یا مغرب سے، جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، کیا وجہ ہے کہ وہ ہستی جو باب مدینۃ العلم ہو، وہ ہستی کہ جو کل کائنات کا علم رکھتی ہے، وہ ہستی کہ جو قید زمان و مکان سے بالاتر ہے، وہ ہستی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس رسول بنا کر سورہ آل عمران آیت مباہلہ میں کہا گیا اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لاتے۔ عزیزان گرامی، کیا وجہ کہ مسلمان خود بھی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے علم سے فیضیاب نہیں ہو سکی؟ جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں، اور پھر مدینہ کی عورتیں جب آپ کی عیادت کے لیے آئیں، جب آپ علیل تھیں، تو کہا تم نے ان کو چھوڑ کر، میرے شوہر نامدار ابو الحسن علیہ السلام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کر، جنہیں اللہ نے چنا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے ساتھ ہاتھوں پر بلند کی، ان کو اپنا رہبر نہ مان کر ان لوگوں کو اپنا رہبر رہنما بنا لیا کہ جو خود رستے کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ کہا بی بی نے اگر تم خدا کے چنے ہوئے رہنما کی رہبری میں اپنا سفر شروع کرتے تو خوشی خوشی بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی تاخیر کے تم منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ابو الحسن یعنی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دنیا سے بس اتنی ہی حاجت ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیں،
کسی پیاسے کی پیاس بجھانا۔ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے خود اپنی ظاہری حیات میں بار بار کہا، پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سلونی سلونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ عزیزان گرامی، کیا وجہ ہے کہ مسلمان قوم بھی پوری طرح سے نہج البلاغہ سے واقف ہی نہیں، اور یہاں تک کہ جب مسلمان خود ہی واقف نہیں، جو خود کو شیعان حیدر کرار کہتے ہیں، ان میں سے بھی کتنے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہوگا، اس میں غور و فکر کیا ہوگا، اور پھر جب یہ مرتب کی گئی، علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب ترتیب دی، مرتب کی، اس کے بعد بھی کئی عرصے کے بعد اس پہ مزید اعتراض کیا گیا، تنقید کی گئی، یہ شکوک و شبہات ابھارے گئے کہ شاید یہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا کلام ہی نہیں۔ ہمیں اس بات سے واقف رہنا ہے، جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو میڈیا ہے، جو پریس ہے، جو ذرائع ابلاغ ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے۔ اور وہ زمانے کہ جب ٹیلی کمیونیکیشنز کا دور نہیں تھا، جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، جب ٹی وی کی نشریات نہیں تھیں، جب مواصلاتی سیارے نہیں تھے، جب سیٹلائٹس نہیں تھیں، جب ذریعہ تاریخ کو رقم کرنے کا تاریخ دان ہی ہوا کرتے تھے، اس وقت تاریخ کو کس طرح سے ظالم، جابر، فاسق، اہل طاقت، اہل اقتدار اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ وقت بھی تھا عزیزان گرامی اسلام کی تاریخ میں، کچھ زیادہ دور نہیں تھا وہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رخصت کے بعد دنیا سے، بلکہ جنازے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت کم لوگ شریک ہوئے، کہ وہ تو سقیفہ میں سازشوں میں مصروف تھے کہ کس طرح اقتدار پہ قبضہ کیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نعوذ باللہ خاکم بدہن، آپ پہ ہسیان یعنی بھولنے کا الزام لگایا گیا، آپ کو کاغذ اور قلم نہیں دیا۔ اقتدار کی یہ بھوک، اقتدار اور طاقت، کرسی کی یہ ہوس، اس حد تک اس وقت کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہوتے ہوئے دل میں منافقت کا زہر لیے ہوئے تھے، جس کے بارے میں قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی، سورہ منافقون۔ سورہ فتح میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبین، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو روشن واضح فتح مبین عطا کی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سے جو نام نہاد جلیل القدر صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام و طعام فرماتے تھے، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اتنا شک تو ہمیں رسول کی رسالت پر کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واضح اور روشن فتح، اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا شک تو نعوذ باللہ کبھی نہیں ہوئی۔ یہ وہی لوگ تھے عزیزان گرامی جو مصلحتاً اسلام میں شامل ہو گئے لیکن دل سے اسلام قبول نہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد ہی اپنا جو بنیادی مقصد تھا، اپنا جو بنیادی الہ تھا، اقتدار، دولت، طاقت، مال غنیمت، اس کی جستجو میں لگ گئے۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی تھا جب مسجد میں ممبروں سے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی نعوذ باللہ خاکم بدہن بے عزتی کے لیے کلمات جاری کیے جاتے تھے۔ حکومت وقت کے ڈائریکٹر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو امت نے اپنے ساتھ بھی کیا، کہ نبی جن کو جانشین بنا کر گئے، اپنا وسیع خلیفہ بنا کر گئے، من کن تو مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے ساتھ واضح طور پر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ہے غدیر خم کا حجت الوداع کے موقع، لوگوں کو روکا، اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا، ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا جس جس کا میں مولا اس کے علم ہوں، اپنے حق سے محروم کیا، امت نے خود کو ہدایت کی نعمت سے محروم کیا۔
اور وہ وقت بھی تھا عزیزان کرامی جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ جلایا گیا. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا. آپ نے کہا یہ تو کچھ نہیں، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. عزیزان گرامی کچھ عجب نہیں کہ کچھ ہی عرصے میں 61 ہجری جبکہ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل آپ کے بچوں پر پانی بند کرنے والے وہ تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے. آپ کے حرم کو بے پردہ کرنے والے وہ تھے جو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، پیدل حج کرنے والے، حتیٰ کہ حافظ قرآن تھے. خیموں کو جلانے والے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے بیٹوں، بھائیوں، دوستوں کے سروں کو نیزوں پر بلند کرنے والے، حتیٰ کہ 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، حتیٰ کہ شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، حتیٰ کہ قمر بنی ہاشم مولا عباس علیہ السلام، حتیٰ کہ بی بی زینب علیہ السلام کے وہ لال و گوہر حضرت اون و محمد علیہ السلام، ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کرنے والے، بیبیوں کو قید کرنے والے مسلمان تھے. نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین تھے، نہ بت پرست. مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، اور صرف 61 ہجری 61 ہجری اس وقت بھی کچھ وہ صحابی بھی حیات تھے اس دنیا میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا. کچھ عجب نہیں کہ مسلمانوں کو اس گھرانے سے دور رکھا گیا. اگر ہم اپنے 12 اماموں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے ایام گزرے، کچھ دنیا کے مقامات میں آج بھی شہادت کا دن ہوگا، کچھ میں کل تھا. 5 برس کی امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر تھی جب اب اپنے والد گرامی امام رضا علیہ السلام سے جدا کر دیے گئے، جب زبردستی خلیفہ وقت نے گھر چھوڑنے پر امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا، خراسان کے سفر پہ مجبور کیا. 5 برس کی عمر میں امام تقی علیہ السلام اپنے والد گرامی سے دور ہو گئے، اور اس کے 3 برس بعد ہی امام رضا علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا. اور خود امام تقی علیہ السلام 25 برس کی عمر میں، جس میں ملک بدری کا وقت شامل ہے، 1 سال شہادت سے پہلے، زہر سے شہید کرنے سے پہلے، قید و بند مصیبت والی قید کا وقت شامل ہے. 25 برس کی کم سن عمر میں شہید کیے گئے. اور ہر امام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، چاہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، بلکہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر پڑنے والے تیر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے محراب عبادت میں شہید کر دیے جانا، اور پھر ہر معصوم امام علیہ السلام، وہ جو معصومین ہیں عزیزان گرامی، وہ کہ جن کے بارے میں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل خدا پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ میرا الحاق صالحین کے ساتھ کرتے. کچھ ایسے ہیں جو ان پیغمبروں سے بھی افضل ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو اللہ نے خلق کیا، اور پھر کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جیسے ہی میں اس آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں، فرشتوں سے کہا تم سب سجدے میں گر جانا. فقعوا لہ ساجدین، فقعوا لہ ساجدین، وہی فا جو من کن تو مولا فہذا علی مولا میں موجود ہے، یعنی فوراً ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تم سجدے میں گر جانا، فرشتوں کو کہا. اور سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اللہ ابلیس. فقعوا لہو ساجدین، جیسے ہی میں اس پتلہ خاکی میں، اور کس طرح سے یہ پتلہ خاکی بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے خلق کیا، ہم نے پچھلی مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے
نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 کا مطالعہ کیا، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس میں بتایا گیا کہ کیسے مٹی کو گوند کر اس سے آدم علیہ السلام کے پتلے کی تخلیق کی گئی. وہ سارے منرلز، وہ سارے ایلیمنٹس جو پیریوڈک ٹیبل میں بعد میں ڈسکور ہوئے، چاہے آئرن ہے، چاہے پوٹیشیم ہے، چاہے میگنیشیم ہے، چاہے کیلشیم ہے، چاہے زنک ہے، چاہے سلفر ہے، جو کچھ انسان کے جسم میں ہے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، وہ سب مٹی کے اجزاء ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مرتبہ کہ فرشتوں کو کہا سجدے میں گر جاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، فرشتوں کے سجدے کے قابل ہونے کے باوجود، جنت میں جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل چکھ لیتے ہیں تو جنت سے زمین پہ بھیجے جاتے ہیں، اور پھر یہ دعا فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور دوسری طرف عزیزان گرامی، وہ معصومین ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا الحاق صالحین میں کر دے، الحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں. یہ معصومین ہیں. سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الحمد، سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے، یہ دعا کی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھے رستے پر ہماری ہدایت فرما، سیدھے رستے کی طرف ہماری ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، وہ جو کبھی مغضوب نہیں ہوئے، یعنی کبھی انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا جو خطا کے زمرے میں آتا. یہ ہیں معصومین علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب قرآن حکیم، اور دوسری میرے اہل بیت علیہ السلام. اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے. قرآن ناطق جو ہمیں ملے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے علم سے نہ اہل تشریع نے فائدہ اٹھایا. تاریخ میں جو لوگ مسلمان خود کو کہتے ہیں، جو اسلام کے اس چہرے سے صرف واقف ہوئے جو ان تک پہنچایا گیا، جو بدقسمتی سے ان مولویوں نے، ان ملاؤں نے، ان علماء نے ہائی جیک کر لیا، جن کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ہمارے 7ویں امام کا وہ قول بہت اہم ہے عزیزان کرام، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ دیکھو اپنے لوگوں کو خبردار کر دو کہ وہ ایسے علماء کو، ایسے مذہبی رہنماؤں کو اپنا رہبر نہ بنائیں کہ جو اس دنیا کی ہوس رکھتے ہوں، کہ ایسے لوگ رہنما نہیں، رہبر نہیں، بلکہ ڈاکو اور رہزن ہیں تمہارے لوگوں کے. اسلام کو ہائی جیک کر لیا گیا، اس کے چہرے کو مس کر دیا گیا، حقیقی اسلام کو لوگوں سے چھپایا گیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی، جن کے دلوں میں غم حسین کی وہ حرارت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان، وہ زبان جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بے شک یہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وحی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا إِنَّ لِقُتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبَرَّدَ، قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت، ایسی گرمی پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، وہ لوگ، وہ خوش قسمت لوگ کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا سے بنے، نہ آگ سے، مٹی سے، نہ پانی، نہ ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے.
شاعر اہل بیت علیہ السلام محسن نقوی شہید کا یہ شعر. عزیزان گرامی، وہ لوگ بھی، ان کی نسلیں بھی اس علم سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکیں جیسے فائدہ اٹھانے کا حق تھا. کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر حقیقتاً اس درسگاہ حسینی، اس درسگاہ دنیا کی عظیم ترین درسگاہ کربلا سے فائدہ اٹھایا جاتا، جس کے بارے میں کہا گیا کلو یومن عاشورا و کلو ارضن کرب و بلا، ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر قرۂ ارض کرب و بلا. اگر صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جاتا عزیزان گرامی، تو یقیناً وہ لوگ جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہر محرم میں ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، جن کے دلوں میں یہ قتل حسین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق پیدا ہونے والی حرارت ٹھنڈی نہیں ہوئی، وہ مومنین کا گروہ بھی عالم اسلام کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور جب ہم عالم اسلام کو ہی نہیں دکھا سکے اسلام کا صحیح چہرہ، تو وہ لوگ جو پیدائشی طور پہ مسلمان نہیں ہیں، جن تک یہ اسلام کی دولت نہیں پہنچی، وہ کیوں کر فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں اہل علم کی بات ہوتی ہے، اہل فلسفہ کی بات ہوتی ہے، اہل حکمت کی بات ہوتی ہے، دانشوروں کی بات ہوتی ہے، ادیبوں کی بات ہوتی ہے، فلاسفرز کی بات ہوتی ہے، تھنکرز کی بات ہوتی ہے، ریسرچرز کی بات ہوتی ہے، بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں، چاہے وہ آئنسٹائن ہو، چاہے وہ نیوٹن ہو، چاہے وہ میکسویل. جبکہ یہ نہج البلاغہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ، جو کچھ علم ہمیں اس نہج البلاغہ سے ملتا ہے وہ تو جیسے میں نے کہا ابھی ٹپ آف دا آئس برگ، اس کی سرفیس بھی اسکریچ نہیں کی ہے سائنس نے. اس علم کے 0.001% تک بھی سائنس نہیں پہنچی، کیونکہ یہ وہ ہستیاں عزیزان گرامی کہ جو قید زمان و مکان سے آزاد ہیں. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا جو مرے گا جہاں مرے گا مجھ علی علیہ السلام کو دیکھے گا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایک وقت میں تو اس کرۂ ارض پر کتنے لقمۂ اجل چکھتے ہیں، کیوں کر آپ ہر مرنے والے کے سرحانے موجود ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں کیا کہا گیا؟ کل الروح من امر ربی، کہہ دو روح رب کا امر ہے. جیسے پہلے جس آیت کا ذکر ہوا جب اللہ تعالیٰ نے کہا نفخت فیہ من روحی، جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اے فرشتوں تم سب سجدے میں نیچے. آپ نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا؟ کل الروح من امر ربی، کہہ دو روح رب کا امر ہے. اور کہا جب تک اول الامر موجود نہ ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، قرآن میں کہا اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور وہ جو اول الامر ہیں، جو صاحب امر ہیں. مولا نے فرمایا جب تک اول الامر یعنی کہ میں علی علیہ السلام موجود نہ ہوں، تب تک ملک الموت اس امر ربی کو، روح کو قبض نہیں کر سکا. عزیزان گرامی، یہ ہستیاں جو قید مکان و زمان سے آزاد ہیں، یہ ہستیاں جو سخاوت اور علم کی اس بلندی پہ ہیں کہ ہم اور آپ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے اس کی معرفت کرنے کے قابل نہیں. عزیزان گرامی، کیوں اس در حکمت سے مسلمان دور ہو گئے؟ وہ مسلمان بھی کہ جو اہل بیت علیہ السلام اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے غم میں تڑپتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دین کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیا. ہم نے محرم کوئی 2.5 مہینے کا، یا جن کے لیے وہ ممکن نہیں اس سے بھی کم کچھ دنوں کی ایک پریکٹس، ایک ریچول، ایک عبادت بنانی. بے شک بہت عظیم عبادت ہے. بے شک 5ویں امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو غم حسین میں روئے یا دوسروں کو رلائے اور ایک آنسو اتنا بھی گر جائے کہ مچھر کے پر کے برابر ہو، تو اس کے عوض آتش جہنم اس پہ حرام کر دی جائے گی اور اسے جنت میں محل دیا جائے گا. لیکن عزیزان گرامی، یہ علم، یہ میسج، یہ پیغام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے لائے، اندھیروں سے روشنی میں لے جانے کے،
یہ ولایت الہی، ولایت خاصہ جو ولایت عامہ میں منتقل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی دوستی جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اس نے کہا ہے 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی، دوست، رہنما، سرپرست، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے، ظلمات سے روشنی کی طرف۔ جب جہالت کے اندھیرے کی بات ہوتی، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو، چاہے وہ باطنی طور پہ، چاہے وہ اجتماعی طور پہ ہو، پوری سوسائٹی کا ہو، چاہے وہ انفرادی طور پہ ایک ذات کا ہو، کیوں اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے اللہ کے نور کی طرف، جو کہتا ہے خود نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور میں، کیوں اللہ کی طرف ایمان لانے کے باوجود ہماری معرفت، ہماری قوم کی معرفت اس درجے پہ نہیں پہنچی کہ جہاں پہنچنی چاہیے تھی، کہ دوسری انسانیت جو اسلام سے واقف نہیں تھی وہ بھی ہمارے کرداروں سے متاثر ہوتی، وہ ہم سے علم حاصل کرتی، وہ ہم سے تب علم حاصل کرتے جب ہم نے وہ علم حاصل کیا ہوتا جو اہل بیت علیہ السلام سے، جو امام باقر علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب سے جو بھی علم ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے۔ ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا۔ کیا حکم تھا؟ قرآن میں بار بار کہا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت، بار بار کہا تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اور یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا۔ کیا عزیزان گرامی وہاں دینی علم ملنا تھا؟ جو یہودی جو قید ہو کے آئے مشرکین کسی جنگ میں، انہیں یہ کہا گیا کہ تم اگر ٹیکس نہیں دے سکتے، جزیہ نہیں دے سکتے، جو اس وقت رواج تھا، خراج نہیں دے سکتے، تو تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ اور مسلمان علم سے سب سے زیادہ دور ہے۔ علم حاصل کیا جاتا ہے صرف اور صرف ایک اچھی ملازمت، نوکری، ذریعہ معاش کے حصول کے لیے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، 60 سے بڑھ گئی ہے میری عمر، یا جو بھی اس زمانے میں عمر رسیدہ ہونے کا کرائٹیریا، کہا مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، میری یادداشت کمزور ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ایک نئی زبان سیکھنا شروع کر دو تاکہ ذہن تمہارا حرکت میں آئے اور تمہاری ذہنی قوت بحال ہو جائے۔ کہا ماں کی گود سے گود تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ اور ہم میں سے کتنے ایک سرٹن ایج تک ایک ڈگری حاصل کی، اچھی جاب سیکیور کی، امپلائمنٹ سیکیور کی، ملازمت مل گئی، ذریعہ معاش مل گیا، بس ڈگری کا مقصد پورا ہو گیا اور اب کتابوں کو سائڈ پہ رکھ۔ نہیں، یہ مسلسل سفر ہے عزیزان کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس کا آگے اگلا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو، یعنی کانسٹنٹ سیلف امپروومنٹ کا حکم ہے۔ اور اگر جو نہیں کرے گا وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، اگر وہ ادھر ہی رہے گا، اسٹیگننٹ رہے گا، اسی مقام پہ رہے گا جو بھی خامیاں اس میں۔ تو کانسٹنٹ گروتھ ہے، کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ کیسے ہوگی؟ علم کے حصول سے ہوگی۔ اور اس نہج البلاغہ کا دامن اہل تشریح نے بھی اس طرح نہیں تھاما جیسے کہ تھاما جانا چاہیے تھا۔ پچھلی نشست میں ہم نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 کا مطالعہ کیا، اور ہم غور و فکر کریں گے اس دعا کے ساتھ، وہ دعا کہ یا اللہ رب زدنی علما ہے، رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا کہ یا اللہ ہمیں معرفت عطا کر کہ ہم اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، جو تو نے ہمیں صلاحیتیں دی، سماعت دی، بصیرت، شعور دیا، ہم استعمال کر سکیں معرفت اس در سے، اس دروازے سے علم حاصل کرنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنی مجالس کو ذکر علی علیہ السلام سے زینت دو۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے نبی نے کہا، جو اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جو کوئی مولا کے چہرے کو دیکھتا تھا کہہ اٹھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، جب کوئی دعا کے لیے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ جب ہاتھ بلند کرتے تھے آپ کہتے تھے بے حق کے یا اللہ
بحق کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا اللہ بحق کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا اللہ بحق کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہم بھی دعا گو ہیں بحق کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بحق کے نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق کے ید اللہ، جن کے بارے میں سورہ فتح میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، سب پہ فوقیت رکھ. اس خطیب منبر سنونی کا واسطہ پروردگار، اس باب مدینۃ العلم کا واسطہ ہمیں توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ اگر تم میری معرفت رکھو دل میں، یقین کے ساتھ تم مجھے پکارو، میرے سے سوال کرو اور میں جواب نہ دوں تو پھر میں تمہارے وقت کا امام نہیں. یا اللہ ہمارے امام موجود ہیں، بے شک ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس طرح سورہ انعام میں تو نے کہا کہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. بہت سی چیزیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن پروردگار عالم تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہمارے دل میں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پروردگار نے توحید کے شعور کو قلب میں رکھا، دل میں توحید کا شعور ہے. اب سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کچھ نیورون ٹائپ سیل، نیورون جو دماغ میں سیل ہوتے ہیں وہ دل میں بھی موجود ہے. بی بی کہتی ہے قلب میں توحید کا شعور رکھا ہے. انسان کے قلب میں فطرت میں شامل ہے، فطرت خدا کی جستجو کرنا، اللہ کی جستجو کرنا، اس معبود کا. الست بربکم، جب عالم ارواح میں پوچھا گیا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اس وقت لبیک کہا جن روحوں نے. عزیزان گرامی، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معرفت عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے خطبات سے نہ صرف خود فائدہ مند ہو سکے، مگر ایسا اپنے کردار کو، ایسا اپنے علم کو، ایسا اپنی معرفت کو بلند کرنے کے قابل ہو جائیں کہ زندگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنے کردار کے ذریعے. مولا علی علیہ السلام کے پاس کوئی آئے، اس نے کہا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کوشش کرو کہ الفاظ کی ضرورت نہ پڑے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم سے فائدہ اٹھا کر اس بلندی پر پہنچ جائیں، علم و حکمت کی، شعور کی، کہ دوسرے بھی ہم سے فائدہ اٹھا سکیں، انسانیت ہم سے فائدہ اٹھا سکے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زندگی مختصر ہے، تمہارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، جتنا ہو سکے کسی کی مدد کرتے جاؤ. ہماری تمام تر عبادات عزیزان گرامی یہ حقوق اللہ ہیں. اللہ نے کہا میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. اور حقوق العباد کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق صرف اپنے خاندان تک محدود نہیں، اپنے حلقہ احباب تک محدود نہیں ہے. ہم پہ ذمہ داری ہے شیعان اہل بیت علیہ السلام، شیعان حیدر کرار علیہ السلام ہونے کی نسبت سے ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی انسانیت تک پہنچائیں. دنیا جو آج جستجو میں ہے، لوگ مینٹل ہیلتھ کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں، لوگ فلسفی کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں، لوگ جنگ کی حکمت کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں. رومن اسکالرز ہوں، رشین اسکالرز ہوں، انگلش اسکالرز ہوں، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. انسان کھوجنا چاہتا ہے، اس میں فکری جستجو ہے، اس کی فطرت میں رکھی گئی. اور جو سب سے بڑا علم کا ذریعہ ہے در اہل بیت علیہ السلام، اس سے لوگ ناواقف ہیں. اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ جو ہم خوش قسمت جنہیں نسل در نسل ہمارے نیک بزرگوں کی روحوں سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت ملی، ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم صرف اس دنیا کی زندگی کو اپنا آبجیکٹو نہ بنائیں. ایک ڈگری حاصل کی، پیسے کمانا شروع کیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا سا گھر بنا لیا، مال و اسباب اکٹھا کیا اور دنیا سے چلے گئے. یہ افزائش نسل، یہ کھانا پینا، یہ اپنا نیسٹ بنانا، اپنا گھر بنانا، یہ تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی کرتی ہیں، یہ تو پرندے بھی کرتے ہیں، یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، اپنے کلان کی وہ بھی حفاظت کرتے ہیں.
ہمارا مقصد کچھ اور ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، شعور دیا، فکری صلاحیت دیا، قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. پہلے خطبے کا ہم نے پچھلی نشست میں، پچھلے پروگرام میں بھی مطالعہ کیا. آج بھی کچھ روشنی اس پہ ڈالیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اس علم و حکمت سے بھرپور فصیح و بلیغ کلام مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے فیض یاب ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، یعنی بولنے والے مدح کر ہی نہیں سکتے، اس کی نعمتیں گننے والے گن نہیں سکتے. وہی الفاظ عزیزان گرامی، تمام معصومین. سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایویڈنس پروف یہ ہے کہ جتنے بھی معصومین علیہ السلام، 14 معصومین علیہ السلام، اور وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی بی بی زینب علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے. کون سے علماء؟ بی بی زینب علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام. 14 معصومین. اور یہ علماء جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، بی بی زینب شریکت الحسین علیہ السلام، عقیلہ بنی ہاشم اور کمرے بنی ہاشم علیہ السلام، مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام بلندہ. ان کے کلام میں، ان کے بیان میں، چاہے وہ کس حالات میں ہو، کس موقع پہ ہو، نہ قرآن میں نہ ان کے بیان میں، ان کے کلام میں آپس میں کوئی فرق ہے، کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے گا. ان تمام معصومین کے بیان میں، نہ ہی قرآن میں، اس پہ کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں. فرمایا جس کی نعمتیں گننے والے گن نہیں کر سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے. جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا تم اس کی نعمتوں کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، تم اس کی نعمتوں کا شعور ہی نہیں رکھ سکتے، شکر کیسے ادا کرو. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں تیرا شکر کیوں کر ادا کروں کہ تیرا شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا. امام تقی علیہ السلام کا قول، آپ نے فرمایا وہ نعمت جس کا شکر نہ ادا کیا جائے برابر ہے ناقابل معافی، ناقابل عفو گناہ کے. وہ نعمت جس کا شکر نہ ادا کیا جائے، امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نعمت جس کا شکر نہ ادا کیا جائے ایسے ہے جیسے ناقابل معافی گناہ، ناقابل عفو گناہ. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ کوشش کرنے والے اس پروردگار کا، اس اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں. اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، یعنی تعریف کے الفاظ موجود نہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، یعنی وہ ازل سے تھا، ابد تک رہے گا، اس وقت کا شمار انسان کے بس میں نہیں. نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے. اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. کیا معرفت؟ کہ وہ انسانی عقل میں سما نہیں سکتا. کیا معرفت؟ کہ اس کی نعمتوں کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے. کیا معرفت؟ کہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک نہیں پہنچ سکتی. کیا معرفت؟ کہ نہ اس کے آغاز کا کوئی وقت معین ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے. کہا دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے. یعنی ہم کہہ دیتے ہیں توحید، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ ایک ہے،
دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ وہ اخلاق ہے، اور کمال تنزیہ وہ اخلاق یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، یعنی اس کو صفتوں میں محدود نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، یعنی ناؤن اور ایڈجیکٹو کو الگ الگ سمجھا جائے۔ ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے، یعنی ہر سبجیکٹ جو ہے وہ خود گواہ، خود ایک ایویڈنس ہے کہ جو اس کا ایڈجیکٹو ہے، جو اس کی تعریف ہے، جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، وہ اس سے جدا ایک چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانی، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم مزید گفتگو اس نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 1 پر جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پہلا قدم تصدیق اور دوسرا قدم اس تصدیق کی معرفت توحید ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی زینب علیہ السلام نے عالم طفلی میں ایک مرتبہ اپنے بابا جان بی بی زینب علیہ السلام، جن کے نام کے لغوی معنی ہیں باپ کی زینب، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یہ وہ علماء میں سے آتی ہیں بی بی زینب علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، عقیلہ بنی ہاشم، عقلمند ترین بنی ہاشم، شریکت الحسین۔ عالم طفلی میں اپنے بابا جان مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے کہتی ہیں، بابا جان کیا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ قالا نعم اولادنا اکبارنا، آپ نے فرمایا قالا نعم، بے شک ہاں، کہا ہاں، اولادنا اکبارنا، میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑے۔ بی بی زینب علیہ السلام کی معرفت الہی دیکھیے، اس کم سنی میں کہتی ہیں بابا جان ایک دل میں دو محبتیں تو جمع نہیں ہو سکتی، محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور اولاد کی طرف تو صرف نظر مہر و شفقت ہونی چاہیے۔ بی بی کی معرفت کی انتہا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، اس عالم پرا شوق، اس عالم صعوبت میں، قید و بند میں، جب شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود کے پالے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند، مولا عباس علیہ السلام کا سر نیزے پر دیکھ رہا ہے کہ بی بی زینب علیہ السلام کے سر پہ چادر نہیں، یہ پالان اونٹوں پر دوڑایا جاتا ہے، نیزوں پہ امام حسین علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کے سر بلند ہے۔ اور پھر بھی جب بی بی سے پوچھا آپ نے کربلا میں، کوفہ اور شام میں کیا دیکھا، تو بی بی نے کہا میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، مکتبہ حسینی، درسگاہ کربلا کی پہلی معلمہ، ذکر حسین کی پہلی بانی، مجلس حسین کی پہلی بانی، اپنے بابا جان کے نام، بابا جان کی زینت جن کے نام کا مطلب، خطیب منبر سلونی کی زینت، شکر خداوندی، معرفت خداوندی، توحید، خدا کی یکتائی وحدانیت سیکھنی ہے تو اس بی بی سے سیکھیں کہ جنہیں جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے گنتی کا سبق پڑھایا تو کہا احد اور دوم، یعنی ایک اور دو، تو آپ نے کہا نہیں صرف احد۔ عزیزان گرامی،
دعا گو ہوں کہ جو آج کی تقریر میں، آج کی نشست میں میرے ساتھ شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی معرفت میں، علم و فہم میں اور اپنی شکر گزاری کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ، قید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، اور سب سے بڑھ کر بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ، کہ جہاں سے رہائی صرف لقمہ اجل کے ذریعے ملی، ان بے گناہ قیدیوں کو جلد از جلد رہائی کا پروانہ مل جائے۔ یا اللہ، جو بچے علم کے میدان میں خواہاں ہیں انہیں دین و دنیا کا علم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے آنے والی نسل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، غم حسین کی حرارت کو قائم و دائم فرما۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے، علم بذات الصدور ہے۔ جو دلی حاجات جس سننے والے کے، دیکھنے والے کے دل میں، اپنی بارگاہ میں بے حق کے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام قبول و مقبول فرما۔ بے حق کے باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔